مہوش عظیم خان نے کراچی سے سوال کیا ہے، گوشہ مرحبا۔ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے۔ بچپن سے آج تک اللہ نے میری بہت سی دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ کامل یقین ہے اس ذات پر۔ ایک بات پریشان کرتی ہے اور بہت الجھن میں رہتی ہوں کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ سرکار ہی دین ہے، وہی قرآن ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ایسا سوچوں گی تو شرک نہ ہو جائے۔ اللہ نے مجھے ذکر قلب کا اذن دے کے مجھ پہ بہت مہربانی کی۔ میرا سرکار کی طرف زیادہ جھکاؤ اللہ کو ناراض تو نہیں کرے گا، کیونکہ بچپن سے اللہ سے دعائیں مانگتے آئے ہیں، اللہ نے پوری کی۔ اب سرکار سے مانگتے ہیں، وہ بھی پورا کر دیتے ہیں، اس سے اللہ ناراض ہوں گے کیا؟ نہیں، اللہ کیوں ناراض ہوں گے؟ اللہ اس سے کیوں ناراض ہوں گے؟ بس یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے اللہ پکار رہے تھے، لیکن آپ کو پتہ تو تھا ہی نہیں کہ اللہ کدھر ہے۔ اب آپ جب سرکار کو پکار رہے ہیں تو سرکار اللہ کا ایڈریس ہے، تو اب سرکار کو پکارنا کیا ہے کہ ہم اس جگہ کو پکار رہے ہیں جہاں اللہ رہتا ہے۔ تو سرکار کو پکارنا، اللہ کو پکارنا ایک ہی چیز ہے، کیونکہ سرکار کے اندر اللہ کی جھلک ہے نا۔ تو در حقیقت سرکار کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہی تو ہے۔ سرکار نے ہمارا تعلق اللہ سے جوڑا ہے۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق نہ جڑتا، اگر آپ لوگوں کا سرکار آپ لوگوں کا اللہ سے تعلق نہ جوڑتے تو پھر سرکار کے پیچھے کون آتا؟ اللہ کی وجہ سے آئے نا۔ تو اللہ اور سرکار کو جدا نہ سمجھیں۔ سرکار کے اندر اللہ کی اشیاء ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے وجود ہیں، اللہ کا نقشہ ہے۔ تو اللہ سے مانگنا اور سرکار سے مانگنا ایک ہی چیز ہے، یہ بالکل بھی شرک نہیں ہوگا۔ رہ گئی بات یہ کہ بھئی سرکار ہی دین ہے، تو اگر یہ ہستیاں دین نہیں ہیں تو اور دین کہاں ہے؟ کہاں ہے دین کا وجود؟ علامہ اقبال نے کہا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، کہ تو محمد رسول اللہ تک رسائی حاصل کر لے کیونکہ وہی دین ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دین اس کو کہا گیا۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ، ہم باطن مصطفیٰ ہیں۔ آپ کا انگ انگ جو ہے اللہ سے بھرپور ہے، تو آپ کو دین کہنا کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی، نہ شرک ہوگا۔ جب آپ کے اندر اللہ آ گیا تو دین تو چھوٹی چیز ہو گئی نا۔ اگر مرشد میں اللہ نہیں ہے تو پھر وہ مرشد ہی نہیں ہے۔ وہی قرآن، بھئی ہم نے تو اپنے مرشد کو قرآن کہا ہے نا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ علامہ اقبال نے تو عام مومن کو کہا ہے کہ وہ قرآن ہے۔ اب وہ عام مومن قرآن کیسے بنا؟ اصل قرآن کاغذ کے اوپر نازل نہیں ہوا تھا، اصل قرآن محمد رسول اللہ کے قلب کے اوپر نازل ہوا۔ جب تو حضور کی امت سے تیرا تعلق ہو گیا، جب تیرا قلب اور سینہ منور ہو گیا، تو حضور کے قلب سے وہ قرآن تیرے قلب کے اندر آ جائے گا۔ پھر جب تیرے سینے میں وہ قرآن آ گیا تو قرآن ہو گیا۔ تو علامہ اقبال نے تو عام مومن کے لیے کہا ہے کہ وہ قرآن ہے، ہم نے تو مرشد کو کہا ہے۔ تو جب ایک عام مومن کو قرآن کہا گیا ہے تو مرشد کو قرآن ماننا کون سی بڑی بات ہے؟ تو مہوش عظیم خان، بیٹا اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوگا جب ہم غیر اللہ سے مانگیں گے، لیکن وہ ہستیاں جن کی زبان میں اللہ کلام کرتا ہے ان سے مانگنا تو اللہ سے مانگنا ہوا۔ کیوں بھائی؟ جن ہستیوں کی زبان میں اللہ کلام کرتا ہے، حدیث شریف میں آیا، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کو قتل کر دیتا ہوں، پھر اس کو اپنے نور سے زندہ کرتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ باتیں تو ساری اسلام کی ہیں، قرآن اور حدیث کا حصہ ہیں، کہ بندہ قرب الہی، محبت الہی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں۔ تو پھر جس کے ہاتھ پاؤں زبان بن گیا، اگر تم نے اسی کو کہہ دیا کہ یہ میرا رب ہے،
تو کیا برائی ہوئی جب اس کے ہاتھ پاؤں رب نے بنا دیے اپنے؟ تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو پریشانی ہے تو آپ نہ کہیں کہ سرکار میرا دین ہے، سرکار میرا قرآن ہے، نہ کہیں آپ.